اب ویسے نا یہاں پر میری اپنی رائے ہے، یہاں پر سیدنا امام محمد باقر کا نام ہونا چاہیے کہ یہاں پہ امام جعفر صادق کا نام ہے نا، یہاں پہ سیدنا امام محمد باقر کا نام ہے۔ وہ امام جعفر صادق کے والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ہم لوگ ویسے یہ ہماری جو ہے وہ بددیانتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ جن چیزوں کو شیعہ بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ لو جی یہ شیعوں کے ساتھ خاص ہو گئے، نہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ میں نے تو باقاعدہ ان کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہے، وہ فتویٰ لگائے گئے۔ سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، سبھی کو، امام حسن مثنیٰ، سیدہ فضہ جو بی بی زینب جو ہیں امام حسین کے صاحبزادی، ان کی خادمہ تھی، ان کے اوپر بھی لکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ ہمارے ہیں۔ میرا فیس بک پہ ایک پیج ہے، وہاں پر میں یہی چیزیں جو ہے نا جب بزرگوں کی نسبت سے آتی ہیں نا میں وہ بنا کر ان کو پوسٹ کرتا ہوں۔ جس طرح کہ آج کیا ہے 24 ذی الحجہ ہے، 24 ہے نا، کل 23 ذی الحجہ تھی، تو کل کی مناسبت سے ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی، ان کے حوالے سے میں نے چند کلمات لکھے تھے۔ وہ والی چیزیں یہ ہیں کہ آپ اپنی طرف سے، اب آپ کوئی آدمی اس کے اوپر تنقید کرتا ہے نا تو میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کو۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے بھائی، کسی کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے، نہیں لگتی نہ لگے، ہم نے لوگوں کے مزاج کے مطابق تو نہیں جینا نا بھائی۔ اور یہ جو شاہ عبد العلیم صدیقی صاحب ہیں، یہ کون ہیں؟ حضرت امام احمد شاہ نورانی صاحب۔ یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ پہلے پاپا نے بتایا تھا، وہاں مدینہ پاک میں گئے تھے نا، وہاں پہ اچھا، شعبۃ مبارک بتایا تھا کہ یہاں پہ۔ تو یہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جو ہیں یہ ان کے والد محترم، اور یہ اعلیٰ حضرت جو ہے یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ ہاں، یہ ان کے والد محترم، اور یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، بڑے جید خلیفہ ہیں۔ اور ان کا وصال جو ہے نا، ان کا وصال، یہ پیدا تو ہندوستان میں ہوئے ہیں لیکن ان کا وصال جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہوا، اور ان کو دفن جو ہے جنت البقیع میں کیا۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ باپ اور ماں دونوں طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا نجیب الطرفین سید، نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ باپ بھی سید ہو اور ماں بھی سید ہو، اور نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ باپ اور ماں میں سے ایک کا تعلق امام حسن کی اولاد سے ہو اور دوسرے کا تعلق امام حسین کی اولاد سے، ان کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ اور یہ صدیقی جو ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں، باپ اور ماں دونوں طرف سے یہ سیدنا صدیق اکبر کی آل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا وصال وہیں پہ ہوا۔ اور یہ جو قطب مدینہ ہے نا، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جو اعلیٰ حضرت کی وہ بھی خلیفہ ہے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو، دیکھیں جن کو سند اجازت حدیث، تو میری طرف سے آپ کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کو وہ سند عطا کی، بہت بڑی شخصیت۔ جی، سیدنا امام ابو محمد جعفر صادق
سیدنا امام ابو محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی علوم اور اسرار و معارف میں سب کے امام ہیں۔ سیدنا امام ابو محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس درخواست پر حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے، ارشاد فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف دامن گیر ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری گرفت نہ فرما لے اور مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ خود تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی۔ یہ معاملہ نسب سے نہیں اللہ کی بندگی سے متعلق ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی زار و قطار ہونے لگی اور کہنے لگی کہ جن کی خمیر ہی نبوت کے پانی سے تیار ہوا ہے، جب وہ لوگ اس حیرانی اور پریشانی میں ہیں تو داؤد طائی کس گنتی میں ہے۔ داؤد طائی کس اب اسی سے اندازہ لگا لیں، اگر بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ کا عالم ہے۔ بیٹا باپ سے ہی کیا کہتے ہیں نا، بیٹا جو ہے نا یہ باپ کی پہچان ہے، شناخت ہے باپ کی، اور بیٹی کی عظمت کا یہ عالم ہے، اور بیٹے کی رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ سے جو ان کی نیاز مندی، عقیدت، دین اسلام کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم ہے، تو باپ کی محبت کا عالم ہے۔ ایک روز آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا، آؤ تم سب مجھ سے عہد کرو کہ تم میں سے جس کی بھی بخشش ہو جائے وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میری بخشش کے لیے شفاعت کرے گا۔ سب عرض کرنے لگے، اے ابن رسول، آپ کے تو جد امجد خود ساری مخلوق کے شفیع ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں اپنے مال سے شرمندہ ہوں، قیامت کے دن اپنے جد امجد کے روبرو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب اندازہ لگا لیں یار، اب ہم جیسے لوگوں کی جو نمازیں، روزیں، حجیں، زکاتیں ہیں، وہ کس گنتی میں؟ امام جعفر صادق جو ہیں ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، اور امام جعفر صادق جو ہیں یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، یہ استاد ہیں امام جعفر صادق۔ جی جی، تو یہ جو ایک روز آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا، یہ غلام وہ نہیں ہے، یہاں پہ غلاموں سے مراد ہے اپنے خادموں سے فرمایا، اپنے خادموں سے فرمایا جو اپنی عقیدت مند ہیں ان سے فرمایا۔ اور یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، محبوب خدا کی ذات تو بڑی بلند ہے۔ عام لوگ جن کو بخشش کا پروانہ دے دیا جائے گا نا، اب جب بخشش کا پروانہ دے دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ اگر کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمہاری بخشش ہو جائے نا، یہ دلیل ہے ہمارے پاس، تو بخشش ہو جائے نا تو اللہ کے حضور میری بخشش کے لیے ضرور سفارش کی۔ یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنت کی سند عطا فرما دی ہے نا، تو اگر وہ کسی دوسرے کے بارے میں بات کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو واپس کر، ایسا نہیں۔ یہ دنیا داروں کا اصول ہے کہ کسی کو دیں اور واپس لیں، رب کا یہ اصول نہیں ہے۔ رب العالمین جو ہے وہ جب وہ کسی کو دیتا ہے تو اس سے واپس نہیں لیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، دو لوگ دوزخ کے اندر بڑی آہو زاریاں کر رہے ہیں، ہائے ہم مارے گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑے بڑے چیخ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کیوں چیخ رہے ہیں، ان کو ذرا نکالو۔ ان کو نکالا گیا، رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا بھائی بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ ایک نے عرض کیا باری تعالیٰ سخت عذاب ہے، اس عذاب کی وجہ سے رو رہے ہیں۔
تو رب العالمین نے فرمایا اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بھائی تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ یہ ہے کہ دوبارہ واپس چلے جاؤ۔ اب ان میں سے ایک واپس چلا جاتا ہے، دوسرا کھڑا رہتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے تم نے نہیں جانا؟ آگے سے عرض کرتا ہے جی میں نے تو نہیں جانا۔ کیوں؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں نے تو یہ سنا ہے کہ جب تو کسی کو جہنم سے نکالتا ہے تو دوبارہ جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ اب جب تم نے نکال لیا ہے تو تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم مجھے دوبارہ جہنم میں داخل کرو۔ رب العالمین نے فرمایا ایسا کرو میری شان ہے نا، وہ جو دوسرا ہے اس کو بھی لے آؤ، دونوں جنت میں داخل ہو۔ یہ میں نے اس لیے یہ والی بات آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے تو اس سے واپس نہیں لیتا۔ آگے آپ نے فرمایا دل جب تک غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ غیر اللہ جو ہے نا سب سے زیادہ ہمارے بھائی دیوبندی اور اہل حدیث سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ غیر اللہ ہے، ہم سے تو وہ صحیح طرح پڑھا بھی نہیں جانا، ہم تو غیر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی ہوتا تو اس نے تو غیر اللہ کچھ بھی ہوتا اس نے غیر اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں سب سے زیادہ یہ لفظ کون استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے بھائی اہل حدیث ہوتے ہیں۔ غیر اللہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ، وہ جناب کتابوں کے اندر کیا باقاعدہ وہ بینروں پر یہ چارٹ وغیرہ لگواتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوتا ہے غیر اللہ کی محبت اور رغبت سے کنارہ کش نہ ہو، اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب دل غیر اللہ سے جدا ہو جاتا ہے تو اللہ سے واصل ہو جاتا ہے۔ ایک روز دیکھیں یہ دل ہے اور دل جو ہے یہ محبت الہی کا مرکز ہے۔ دیکھیں بڑی بڑی سادہ سی بات ہے، جہاں پہ رحمت ہوگی وہاں پہ زحمت۔ جس دل میں رب کی محبت ہے پھر رب کی محبت کے علاوہ کوئی دوسری محبت اس دل میں، بس یہ اصول یاد رکھیں۔ اور جہاں پہ رب کی محبت آ جاتی ہے تو دنیا جہان کی محبتوں کا وہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہ حضرت صاحب نے وہ کل کی تھی تقریر کے پرسوں کی تھی، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں بتائی کہ سب کچھ جو ہے وہ رب کی محبت کے لیے قربان کیا، سب کچھ قربان کیا نا، یہاں تک کہ فرمایا کہ دیکھو اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے پر میں اپنے محبوب کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ یہ محبت، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت نہیں ہے کہ عمر کے 120ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غالباً 100ویں یا 120ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور پھر حکم دیا کہ اس طرح ایسا کرو اس کو مکہ چھوڑ کر آؤ، وہاں پر نہ پانی ہے نہ گھاس ہے۔ عموماً لوگ جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں جہاں پانی بھی ہو اور گھاس بھی ہو، کیونکہ وہاں پہ زندگی ہے، تو وہاں پہ چھوڑ کر آ گئے۔ اپنی بیوی کو بھی چھوڑا ہو، اس کو بھی چھوڑا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ پھر حکم ہوا اب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چڑھاؤ۔ یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ رب کی محبت کو۔ اور رب کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا نام در حقیقت رب کی محبت ہے۔ آپ اگر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، باہر تو آپ لبیک لبیک اللہ کیا کہتے ہیں لبیک یا صدائیں بلند کرتی ہیں، اور ادھر مولوی کہتا ہے جی حی علی الصلاۃ اور آپ نماز میں نہیں آتے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ بد دیانت ہیں، آپ بد دیانت ہیں، آپ جھوٹا نعرہ لگا رہے ہیں۔ سچا نعرہ یہ ہے کہ آپ عمل کر کے دکھائیں۔ یہ جو سارے کے سارے وہ جو محفل کروانے والے ہوتے ہیں، عاشق رسول بنے ہوتے ہیں ایسے ہی، اور اگلے دن صبح کے وقت ایک بندہ بھی مسجد میں نہیں ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ہوتا ہے؟ ہم تو ان کو عاشق رسول ہونے کی نہیں دینی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ پکڑ زبان کی ہے،
سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے، اور سب سے زیادہ مولوی جو ہیں وہ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ کیوں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے پر عمل، وہ معراج کی رات والی حدیث پاک یاد نہیں ہے؟ ہاں، تو وہی ہیں جو لوگوں کو تو بڑی بڑی جناب واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل۔ ہاں جی۔ ایک روز کسی نے آپ کو قیمتی لباس میں ملبوس دیکھ کر اعتراض کیا اور کہا اتنا قیمتی لباس اہل بیت نبوت کے لیے کیسے زیب دیتا ہے؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین کے اندر پھیرا، اندر کا لباس ٹاٹ کی طرح کھردرا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ مخلوق کے لیے ہے اور یہ خالق کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے بندے کے دل میں رب کی محبت پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جن کو دیکھو تو رب کی یاد آتی ہے، جن کا ذکر کرو تو تمہیں رب کی یاد آتی ہے۔ اور یہ ہستی جو ہیں وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے بندے کے دل میں رب کی محبت ہے۔ تو کیا ایسی ہستیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہم جو سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کا ذکر رب نے بھی فرمایا ہے اور اس کے محبوب نے بھی فرمایا ہے۔ ہم تو ان کی سنت مبارکہ کو ادا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آگے نصیحت، فرمایا کہ 5 نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی والی بات، خیر خواہی والی بات۔ خواہی والی بات۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے تمہیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایک جھوٹا، کیونکہ اس کے صحبت تمہیں فریب میں مبتلا کر دے گی۔ جھوٹا آدمی فریبی ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھیں، جھوٹا آدمی کیا ہوتا ہے؟ فریبی۔ وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ، جب وہ 100 جھوٹ بولتا ہے تو وہ فریب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سیدھے لفظوں بتا دو جناب یہ والا معاملہ ہے، یہاں پہ میری کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت، بس، نہیں تو خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو انصاف جو ہے وہ بھی جھوٹ پہ ملتا ہے، سچ پہ انصاف نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہوتا تو مادر ٹاؤن کے شہیدوں کو ملنا چکا ہوتا ہے، ملا ہے؟ کہاں ہے انصاف؟ لوگ جو ہیں وہ جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں 200 روپے کے بدلے، وکیلوں نے گواہ تیار کیے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار، وکیلوں نے گواہ جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، ان کو فون کر دیتے ہیں آ جاؤ جی تمہاری گواہی ہے، 200 روپے لوگ چلے جاؤ۔ اسی طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ بات یاد رکھیں، معاشرے کی بنیاد جس چیز پر قائم ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون، اور وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، رہے گا تو صحیح لیکن کبھی ترقی، یہ حال اس معاشرے کا۔ دوسرا بے وقوف، وہ جس قدر بھی تمہاری بہتری چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا۔ بے وقوف ہے، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ کم از کم وہ ڈنگ سے مارے گا تو صحیح، اینے چبل نے پتہ نہیں کیوں مارنا ہے، ایسے پتہ ہی نہیں لگنا، اسی طرح ہی ہے نا۔ اور بے وقوف آدمی جو ہے یہ تو بندے کو پھنسا دیتا ہے۔ تیسرا کنجوس، اس کی صحبت سے بہترین اور قیمتی وقت رائیاں چلا جاتا ہے، رائے گاں چلا جاتا ہے، رائے گاں چلا جائے گا، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے پاس بیٹھنے سے قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ چوتھا بزدل، وہ اس ایک طرح کے ہمارے ہاں شیخ ہیں بڑے کنجوس، اسی طرح ہی ہے نا، ہیں؟ آپ میں سے کوئی شیخ تو نہیں ہے بہت کنجوس؟ اتنے کنجوس لوگ ہیں کہ یہ جب خیرات کرتے ہیں نا تو جو چیز دینے لگتے ہیں تو ان کی تھالی پر نظر ہوتی ہے ان کو کتنی بوٹیاں گئی ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ ہاں یہ بزرگ بیان فرماتے ہیں نا
ظاہر سی بات ہے اگر بڑوں نے یہ والی باتیں کی ہیں سنی ہیں تو مطلب یہ کہ یہ ٹھیک ہے، اور یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ شیخ کے کنجوس، یہ کنجوس اور کنجوس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ وہ شیخ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی جو ہے کوئی دوسرا آدمی اگر آپ کے ساتھ تعامل کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے، ان کو اس پر بھی اعتراض ہے، ارے تیری جیب سے جا رہا ہے۔ ان کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ کوئی دوسرا ان کے ساتھ تعامل کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، ان کو شیخ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں شوخ، شوخ، عربی زبان میں ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، شوخ، کنجوس۔ چوتھا بزدل، وہ ایک نوالے کی طمع میں بھی تم سے کنارہ کش ہو کر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہو۔ یہ آج کے زمانے میں یہی ہے نا، لوگ مطلب کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، مطلب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے پیچھے حدیث پاک میں پڑھا ہے دوستی رب کی رضا، دوستی رب کی رضا کے لیے۔ ہاں جی۔ حضرت شقیق بلخی نے آپ سے فتوت کی نسبت سوال کیا، آپ نے فرمایا بتائیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں اگر کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ اس پر امام جعفر صادق نے فرمایا مدینے میں ہمارے ہاں کتوں کا یہی حال ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ مل جائے تو اوروں میں بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ مل جائے تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر کرو۔ ان کا حال یہ ہے، ان کا درجہ بلند ہے نا، ان کا حال یہ ہے کہ مل جائے تو بانٹو اور اگر نہ ملے تو شکر ادا کرو۔ ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا؟ چلیں اتنا ہی کافی۔